نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون صدق الله العظيم۔ آج ہم سب یہاں نکاح کے موقع پر جمع ہیں۔ جناب مولانا پروفیسر حفظ الرحمان صاحب کی صاحبزادی کے نکاح میں دلہا بھی موجود ہیں، دلہن کے وکیل بھی موجود ہیں۔ ابھی نکاح منعقد ہوگا۔ یہ جو اللہ رب العزت انسانوں کے جوڑے بناتے ہیں، اس کو اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں اپنی نشانیوں میں سے ایک نشانی قرار دیا ہے، اور ان جوڑے بنانے کا مقصد بھی اللہ نے اسی آیت میں ارشاد فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا۔ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے کہ اللہ نے تمہیں میں سے تمہارے جوڑے بنائے، اور پھر اللہ نے آگے اس کے 3 مقصد بتائے کہ اس خالق نے جو یہ جوڑے بنائے ان کا مقصد کیا۔ نمبر 1 لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تم اس جوڑے سے سکون حاصل کرو۔ دوسرا فرمایا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً، اللہ نے تمہارے درمیان محبت کو پیدا کیا۔ یہ جوڑے اللہ نے اس لیے بنائے تاکہ اللہ ان میں محبت پیدا فرما دے۔ اور تیسری چیز وَرَحْمَةً، اللہ تعالیٰ ان کو آپس میں ایک دوسرے کے اوپر رحمت کرنے اور ایک دوسرے کے لیے رحمت بننے کی اللہ توفیق عطا فرما دے۔ یقین جانیں کہ اگر جوڑے نکاح کے بعد ان 3 مقاصد کو تلاش کرنے میں لگ جائیں تو یہ زندگی بڑی پرسکون ہے۔ بڑا برکت والا جوڑا ہے یہ کہ جہاں سکون بھی ہو، جہاں محبت بھی ہو، جہاں آپس میں ایک دوسرے کے لیے باعث رحمت ہو۔ اور اس کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب نکاح کے موقع پر قرآن مجید کی کئی ہزار آیتوں میں سے 6000 سے زیادہ آیتوں میں سے 4 آیتیں ابھی انشاءاللہ آپ نکاح کے موقع پر سنیں گے خطبے میں۔ آخر صاحب قرآن خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم جو سب سے زیادہ قرآن حکیم کو سمجھنے والے ہیں، ان پر قرآن حکیم نازل ہوا۔ وہ نکاح کے موقع پر 4 آیات منتخب فرماتے ہیں، اور اس میں دلہا والے دلہن کو اور دلہا کو کیا پیغام دے رہے ہیں ان 4 آیات میں۔ بس صرف ان 4 آیات کا ترجمہ مقصود ہے تاکہ ہمیں سمجھ میں آئے کہ نکاح کے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ 4 آیتیں پڑھ کر کیا پیغام دیا۔ پہلی آیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے۔ یہ پورا خطبہ جو بھی آپ نکاح کے موقع پر سنیں گے، یہ حدیث کی کتاب جامع ترمذی میں موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح خطبہ دیتے تھے۔ ایک آیت پڑھتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سورہ نساء کی پہلی آیت، سورہ نساء۔ نساء کا معنی عورتیں۔